الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد۔ عزیز دوستو، بزرگو، آج شب قدر کی رات ہے۔ آج 14 ساون۔ اس رات کے بارے میں علماء کے الگ الگ رائے ہیں۔ بہرکیف کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ سب اللہ سے مانگیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، پوری دنیا کا اور دنیا کے زمین و آسمان اور سورج اور چاند، ستارے، جتنے چیز اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا مثال اپنے ماں کے محبت سے دی، یعنی کہ جیسے ہماری ماں ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنی محبت کا مثال دینا پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ عدل اور انصاف کو بھی قائم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھوٹ اور فریب اور مکاری یہ سب چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایک ہی در ہے جو در پہ ہم سب کو گڑگڑانا ہے، سجدہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اس رات کی الگ الگ فضیلتیں ہیں اکابرین علماء کے سامنے۔ بہرکیف کچھ بھی ہو، ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کریں، گناہوں سے بچیں۔ سب سے بڑا جو عبادت ہے اور سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں۔ جب ہم گناہ سے بچنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ اسی لیے اس رات میں انسان کی پوری سال کی جو حساب کتاب ہوتا ہے کہ کس انسان کی کتنی موت آئے گی اور کتنے اس دنیا کے اندر لوگ آئیں گے، کتنے جائیں گے، کتنی روزی دی جائے گی، کتنی گھٹائی جائے گی۔ بہرکیف اس پہ الگ الگ رائے ہے، لیکن ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ اس رات میں ہو یا اور کوئی بھی رات ہو، بلکہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہمارے اوپر کروڑوں نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر توجہ دیں اور اپنا نگاہ ڈالیں تو جسم کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے ہمارے اوپر کروڑوں نعمات ہے جس کو ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ ہم اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو اگر نہیں گزارتے ہیں، رسول اللہ کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو اگر ہم نہیں گزارتے ہیں تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بہت ہی افسوس ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اصل معنی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اپنے زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کریں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات جگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پورے رات جگنے کی یہ رات ہے، جگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کرنا ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو جائیے، کوئی دقت نہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ پورے رات جگے اور فجر کی نماز آپ کی غائب ہو جائے، تو یہ تو بہت افسوس کی خبر ہے نا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، پوری رات جگنے کا اس کا کوئی دلیل اور کتاب اور سنت کے مطابق سے نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، تاکہ عبادت کے اندر کراہیت ہونا، اس سے عبادت قبول نہیں ہوتے۔ عبادت اصل خوشی کی نام ہے، خشوع سے ہو۔ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں،
دل لگی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، عبادت سمجھ کے قرآن پڑھیں۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کو بھی عبادت سمجھ کے تسبیح پڑھیں۔ اسی لیے اللہ کی کسی بھی عبادت میں کراہیت کو شامل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم لوگ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، گناہ کے ہم لوگ پتلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ایسے ہیں جو ہماری گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک ہی در ہے، ہمارے پاس ایک ہی وکلپ ہے، ہم اسی کے سامنے روئیں دھوئیں، سر جھکائیں، آنسو بہائیں، سب چیز اللہ کے سامنے ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب آپ کسی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، ایک بار غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو مالک معاف کر دیں گے، دوسری مرتبہ وہ معاف کر سکتے، تیسری مرتبہ میں آپ کو سیدھے وہ فیکٹری سے نکال دیں گے۔ لیکن ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ ہم کروڑوں گناہ کر دیں، سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہم گناہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ مسجد کے اندر آؤ، توبہ کرو، ہم معاف کر دیں گے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پہ ہم معافی مانگیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر وقت میں ہمیں 5 وقت بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پاس وقت ہے تو آپ نفلی عبادت کے لیے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے 5 وقت اللہ، ہم کتنا ہی گناہ کر کے آتے ہیں، ہمیں مسجد میں کوئی آنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر، اللہ ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ ہم سے مانگو، ہم دینے کے لیے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک ہی در ہے جس در پہ ہم لوگ کا سارا مسائل کا حل، دنیاوی مسائل بھی حل ہو سکتا ہے اور آخرت کے بھی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دعا کے اندر کثرت کریں، اللہ سے بہت اپنے مرضی کے مطابق جو کچھ بھی مانگنا ہو اسی سے مانگیں، وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس رات کی قدر کرنے کی، عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور بھی بہت سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آمین، وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔